کہ وہ شخص جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بنیادی طور پہ میت کے احکام سمجھنا ہر زندہ شخص پہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا سے رخصت ہونے والے کا جو پہلا حق زندوں کے ذمہ ہوتا ہے وہ غسل ہے۔ جب کسی شخص پہ مرض الموت طاری ہو تو دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ شخص دنیا سے جانے لگا ہے، سانس ٹوٹ رہی ہے، پہچان ختم ہو گئی ہے، پانی کھانا کوئی چیز وہ نہیں مانگ رہا۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو اثرات محسوس ہو جاتے۔ کسی بھی بندے پہ جو مسلمان ہے اس پہ جب وقت آخر آئے تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو مایوسی، نا امیدی، ہاؤ ہو، واویلا یہ نہیں کرنا چاہیے یا اس کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ کیا کریں، اس شخص کے پاس بیٹھ کر اسے تلقین کریں۔ تلقین کیا ہے؟ کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھا جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی دوسرا کلمہ، یا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اتنی آواز میں پڑھا جائے کہ جو میت ہے وہ اس کو درمیانی آواز میں سن لے، یعنی نہ کہ اس کے کانوں پہ وہ گراں گزرے، اس کو تکلیف محسوس ہو، اور نہ اتنا آہستہ کہ اسے پتہ ہی نہ چلے، یعنی اتنی آواز ہو کہ جو روح دنیا سے جا رہی ہے وہ شخص اس کو سماعت کر سکے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ دنیا سے جائے گا عین ممکن ہے کہ پڑھنے والوں کا کلام سن کے وقت آخر اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اعمال کا دار و مدار بھی خاتمے پر ہے۔ جس کا وقت آخر اچھا ہے اس کے عمل اچھے ہیں، وہ بخشا جائے گا۔ تو میت کو، دنیا سے جانے والے کو کبھی بھی کہیں نہیں کہ تم پڑھو، یعنی کلمہ پڑھو، تیرا وقت آخر ہے کلمہ پڑھ لے۔ تو بسا اوقات بندہ جب ایک عزیز بچھڑ رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا بدحواسی میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی پڑھ لے، ایسا نہ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کی جان نکل رہی ہے وہ بہت تکلیف میں ہے۔ کائنات کے سب سے سچے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کسی گناہ گار، بدکار، کافر کے الفاظ میں ہیں کہ اس کی روح نکلتی ہے نا، تو اس کی حالت حضور نے اس طرح ارشاد فرمائی کہ کسی جھاڑی کے اوپر کپڑا ڈالا جائے تو اس کو کھینچا جائے تو وہ جو تار ہو جاتا ہے نا، اتنی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو پکا سچا مومن ہے اور متقی ہے اس کی ایسے نکلتی ہے کہ جیسے مکھن سے ایک بال کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ اب جس شخص کی جان نکل رہی ہے، روح پرواز کر رہی ہے، اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے آپ اور میں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ کس تکلیف میں ہے، کس راحت میں ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو پڑھنے کے لیے کہیں نہیں، خود پڑھیں، وہ مانوس ہو کے سنے گا تو وہ بھی پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جب میت کی روح پرواز کر جائے تو پھر پہلا کام کیا ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کیا جائے، اور اس کے بعد کوئی کپڑا لے کے اس کی جو تھوڑی ہے اور جو سر ہے اس کو باندھ کے اوپر کوئی گانٹھ لگا دے تاکہ منہ کھلا نہ رہے، منہ بند ہو جائے اور آنکھیں بند ہو جائیں۔ پھر جو دونوں ٹانگیں ہیں اس کے پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں ان کو آپس میں باندھ دیں تاکہ جیسے جیسے جسم ڈھیلا ہوگا ایسے ایسے اس کی ٹانگیں پھیلتی نہ جائیں، اور اگر وہ پھیل گئیں اور وہاں پہ ہی میت جو ہے اس کا جسم سخت ہو گیا تو پھر غسل میں بھی، کفن میں بھی، دفن میں بھی، ہر معاملے میں وہ تکلیف کا موجب بنے گا، اور ممکن ہے کہ اس کو لوگ دیکھ کے تھوڑا سا استہزاء بھی کر دیں۔ احترام میت یہ ہے کہ اس کو باندھ دیا جائے تاکہ اس کا جو جسم ہے نا وہ متوازی رہے۔